الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يا أيها الذين آمنوا ایمان والو هل أدلكم کیا میں تمہیں بتاؤں على تجارت ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں درد دینے والے عذاب سے نجات دے دے بچا لے تؤمنون باللہ تم اللہ پر ایمان لاؤ ورسولہ اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو محنت کرتے رہو کوشش کرتے رہو بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مالوں سے بھی اور جانوں سے بھی ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم اس کی حقیقت کو سمجھو یغفر لکم بخش دے گا وہ تمہیں ذنوبکم تمہارے گناہوں کو ویدخلکم اور داخل کرے گا تمہیں جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں ومساکن طیبتا اور پاکیزہ ٹھکانے تمہیں دے گا مسکن دے گا رہائشیں دے گا فی جنات عدن ایسی باغات میں جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے ذالک الفوز العظیم یہی وہ اصل اور بہت ہی بڑی کامیابی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بزرگوں بھائیو آج کے سبق میں 28واں پارہ سورہ الصف کی 3 آیات کریمات 10, 11 اور 12 آپ ترجمے کے ساتھ سن چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق میں بھی خطاب ایمان والوں کو ہے. اور میرے اکثر ساتھی یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ جہنم سے بہت ڈراتے ہو, کوئی جنت کی خبر بھی کبھی دیا کرو. آج کے سبق میں جو آیات کریمات پیش کی گئی ہیں وہ آیات ہیں ہی اس سلسلے میں کہ جہنم سے نجات کا سبب کیا ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم کیا میں تمہیں خبر دوں, بتا دوں تمہیں میں,
حلا تجارت، ایسی تجارت کے متعلق، تجارت لین دین آپ جانتے ہیں کہ ایک ہاتھ دینا اور دوسرے ہاتھ لے لینا. تاجر کیا کرتا ہے کہ سامان فروخت کیا، پیسہ وصول کیا، غلے کے بدلے کوئی اور دوسرا غلہ لے لیا، یعنی عدل بدل کر لینا کسی چیز کا، ایک ہاتھ دینا اور دوسرے ہاتھ لے لینا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو تمہیں ایسی خبر دوں جو ایسی تجارت ہے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم درد دینے والے عذاب سے نجات دے گا. کیا چاہتے ہو ایسی تجارت کرنا؟ ایمانداری کی بات یہی ہے کہ جو اللہ رب کریم کی کتاب ہے اگر اس کو سمجھیں گے تو آج جن جن چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے ان میں سے کوئی شے بھی وہاں کام آنے والی نہیں ہے. مثلا ہم دنیا میں چاہتے ہیں مال دولت، تو اللہ کے ہاں مال دولت دے کر انسان چاہے میری بخشش ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کوئی اچھی دوستیاں یارانے، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے وہاں کوئی دوست یار تمہارا کام نہیں آئے گا، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ تمہارا خاندان اور برادری کام آئے گا، نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی. وہاں کام آنے والی شے کیا ہے؟ جہنم سے آگ کی بچنے کا ذریعہ، اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب کریم نے دو تین چیزیں ہیں، کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں فرمایا. فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، بڑا آسان سا معاملہ رکھا ہے، لیکن ایک طرف وہ آسان ہے تو دوسری طرف اگر معاشرے سے کٹنا پڑے اس کام کے لیے تو ظاہر مشکل بھی لگے گا. فرمایا اللہ اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس کی شرط ہے. جہنم سے نجات چاہتے ہو، وہ جو درد دینے والی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے نجات کا سبب تمہیں بتا رہا ہوں کیا بنے گا. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جد و جہد کرنا. یہ جہاد کا جب وہاں ذکر آ جاتا ہے نا، جدھر بھی لفظ آیا قرآن کریم کا، تو ہمارے ہاں اکثر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ میں ہتھیار پکڑ لو اور کر نکل جاؤ. یہ ہاتھ میں ہتھیار لے کر نکل پڑنے والا جو جہاد ہے، یہ کم سے کم اس ملک پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو یہ ضیاء صاحب سے پہلے کوئی نہیں تھا. جنرل ضیاء صاحب تشریف لائے نا تو ان کے بعد جہاد جدھر آیا وہ جہاد فوری طور پر ہاتھ کے اندر بندوق آ گئی، گن آ گئی، ہتھیار پکڑ لیا اور سمجھا یہی جہاد ہے. حالانکہ جہاد ایک بہت جامع لفظ ہے، اس کی ایک قسم قتال بھی ہے، یہ تسلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب قتال کا جہاں ذکر آئے گا تو وہ قتال والی آیات کی طرف جائیں گے، وہ اپنا مقام رکھیں گے. قتال کے لیے اللہ رب کریم نے آیات الگ دی ہیں. قتال میں بھی مجاہدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں، جہاد جد جہد ہے، محنت ہے، کوشش ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی آپ ایٹم بم پکڑ لیتے ہیں، ہتھیار پکڑ لیتے ہیں اور میدان جنگ میں نکل پڑتے ہیں تو وہ آپ میدان کارزار میں جو جاتے ہیں ہے وہاں بھی جد و جہد، محنت اور کوشش ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن جہاں جہاد ہو وہاں ہاتھ میں تلوار پکڑ لینا، تیر پکڑ لینا، ہتھیار پکڑ لینا، یہ کوئی اصول نہیں. فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرنا ہے، جد جہد کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اللہ کی راہ میں. اس میں دو چیزیں بتائی ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. ایک مال کے لحاظ سے کہ یہ جو مال کی محبت ہے، قرآن کریم نے دوسرے جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مال کی محبت تمہیں قبروں تک لے گی. الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، کثرت، جو مال کی کثرت ہے یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال گیا.
حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. یعنی انسان مرنے کے قریب بھی پہنچ جائے نا تو مال اکٹھا کرنا، مال آ جائے، مال مل جائے، اس کے لیے اپنے بچوں کو جدھر جدھر بھیجنا پڑے گا بھیجے گا، اپنے آپ کو ساری زندگی ہلکان کر کے رکھے گا. کیا مقصد ہے کہ مال اکٹھا کر لوں، مال بنا لوں، اس مال سے میری رہائشیں اچھی بنے گی، اس مال سے میرے عزت اور اقتدار بڑھے گا، اس مال سے میں دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بلند کر لوں گا. یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال کے بدلے میں ہمیں ملتی ہیں. یہ دنیا میں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ دنیا میں ملتی ہیں، جب دنیا ہی ساتھ نہیں رہے گی تو یہ ساری چیزیں جو جن کو ہم آج عزت سمجھتے ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں. یعنی مین چیز ہے جس جگہ پہ میں رہتا ہوں میں اس جگہ سے ہی اٹھ جاؤں تو مجھے وہ عزت وہی ساری چیزیں دوسری جگہ مل جائیں گی تو کبھی میسر نہیں آئے گی. جہاں جاؤں گا وہ اپنا سارا کچھ مجھے دوبارہ بتانا پڑے گا بھی میں کیا ہوں. تو جب اس جگہ پر جہاں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، جہاں ہم یہ سارا کچھ تیار کر کے بیٹھے ہیں، وہاں کو جتنا آیا اکٹھا کر کر کے رکھتے رہے تو ہم نے سمجھا عزت اور اقتدار اس میں ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم. یہ مال کی جو محبت ہے یہ اپنے اندر سے نکالنا ہے اور اس سلسلے میں آپ نے جد و جہد کرنا ہے اپنے مالوں کے ساتھ. مال آپ نے خرچ کرنا ہے، یہ خرچ ہونے کے لیے ہے، یہ آپ کے پاس نہیں رہے گا اس لیے کہ یہ پڑا رہے گا، آپ ہی نہیں رہیں گے تو آپ کے پاس یہ کیسے رہ جائے گا. آپ اٹھ جائیں گے، آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے تو یہ مال جتنا آپ نے اکٹھا کیا وہ آپ کا رہ جائے گا، وہ تو اگلے تقسیم کر لیں گے. اور یہ آپ مدت سے ہوتا دیکھتے آ رہے ہیں، نسل در نسل ہم دیکھتے ہیں کہ مال، زمین، جائیداد، کوٹھیاں، یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم سارے الگ الگ تقسیم ہو جاتے ہیں کیونکہ اوپر ایک چھتری تھی وہ اب اٹھ گئی ہے، وہ چھتری اٹھی ہے تو اب سارے آپس میں تقسیم در تقسیم در تقسیم کاٹ کے ایک سے بکری کر لیا. تو جب وہ ایک چھتری گئی اس کا جو تھا وہ آپ نے تقسیم کر لیا تو کل آپ نہیں رہیں گے، آپ کا تقسیم ہو جائے گا. فرمایا جو تیرے پاس زندگی ہے اس زندگی میں اپنا مال خرچ کر کے اس معاملے میں مجاہدہ کر کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مال بہتر خرچنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صحیح شہید، جب تو صحت مند ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، تیری ضروریات ہیں، تیرے معاملات ہیں، ان تیری ضروریات اور معاملات کے درمیان تجھے پتہ چلے کہ کوئی اور بھی ضرورت مند ہے، تو اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دے، وہ مال بہتر ہے. لیکن ہم تو اتنے حریص ہیں، اتنے حریص ہیں، اتنے حریص ہیں کہ مال جتنا بڑھتا جاتا ہے ہرس اور بڑھتا جاتی ہے، جتنا مال بڑھتا ہے ہرس اور بڑھتی ہے، جتنا مال بڑھتا ہے ہرس اور، یہاں تک کہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی. فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، چاہتے ہیں ہم جنت حاصل کرنا یعنی جہنم سے نجات چاہتے ہیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو. کیسے؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ. نفس کے ساتھ جو جہاد ہے نا اس طرف کوئی آنے کو نہ تیار ہے نہ کوئی اس طرف بتائے گا. نفس کا جہاد جہاں آئے گا پھر بھی بدالے جنگ میں ہی ہم لے جائیں گے کہ بھئی اپنی جان کو مار دو میرے بھائی. اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ مال کی محبت اپنی جان سے نکال دو پھر دیکھو تمہاری جان آزاد ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن یہ جہاد کرنے کو ہم کبھی تیار نہیں ہوں گے. اپنے نفس کے خلاف جہاد، اپنے نفس کو مارنا، اپنے اندر کو کلیئر کر لینا،
اس کے لیے یہ تیاری، یہ بہت ہی مشکل جہاد ہے، اور مشکل ترین جہاد یہ ہے۔ میدان جنگ میں جا کے اپنی جان ختم کر دینا یہ جہاد مشکل نہیں ہے، سمجھ لیجئے کہ وہاں تو انسان اپنے جذبے سے چلا جاتا ہے، لیکن یہ وہ موقع ہے، وہ جائے گا تو ایک ہی دفعہ مرے گا تو مر جائے گا، لیکن یہ جہاد ایسا ہے جو انسان جیتے ہوئے پھر مرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے ہر وقت اپنے شیطان ہر وقت اندر سے اکساتا رہتا ہے، ہر وقت اکساتا رہتا ہے، اور انسان نے اپنے اندر سے اس نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ وہ جو شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خون کی طرح چلتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور ایسا کنٹرول میں رکھنا ہے کہ انسان کے اوپر وہ کبھی بھی حاوی نہ ہو پائے۔ یہ جہاد آسان جہاد ہے، مشکل ترین جہاد یہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تمہیں ایسی تجارت بتائی جا رہی ہے جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلائے گی۔ چیزیں کوئی مشکل نہیں، عرض کر رہا ہوں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنے مالوں سے اور اپنے نفس کے جہاد اس سے کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، محنت اور کوشش کرنا ہے۔ یہ کیا تو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو نا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، سمجھ جاؤ تم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو یہ تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہے، بہتر معاملہ ہے۔ جسے اللہ خیر کہتے ہیں ہم اسے خیر نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں جب مال دولت اور عزت اقتدار اور یہ اولاد یہ ساری چیزیں ملے نا، ہم کہتے ہیں اللہ کی بڑی خیر ہے جی۔ معاشرے میں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کسی کو مال دولت عزت اقتدار اور بال بچہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی بڑی خیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذالکم خیر لکم، تم مال اور نفس کے خلاف جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ خیر کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی خیر ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد شروع کرتے، مال کے خلاف جہاد شروع کرتے۔ یہ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ بندہ کہتا ہے میں اکٹھا کر لوں، مال مل جائے تو میرے لیے خیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں خرچ ہو جائے تو خیر ہے، انسان کہتا ہے اکٹھا ہو جائے تو خیر ہے۔ تو پھر اللہ کی خیر بہتر ہے یا انسان کی اپنی بنائی ہوئی؟ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم نے یہ کر لیا نا، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور مال اور نفس پر جہاد جد و جہد، یہ دو چیزیں کر لی ہے، یہ بہت اچھا خیر کا معاملہ۔ فرمایا اس خیر کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ غفر جو ہے نا، غفر وہ کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر ایسا غلاف چڑھا دینا کہ اس غلاف سے وہ چیز مٹی اور یہ جو اس طرح کے دست اس سے محفوظ ہو جائے، اسے کہتے ہیں غفر۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے وہ جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا۔ اور ذنب کہتے ہیں دم کو پکڑا ہوتا ہے، دم کو کسی چیز کو پکڑ کر ان کے پیچھے لگائے رہنا۔ فرمایا ایسے جو ساتھ چمٹے ہوئے گناہ ہیں نا انسان کے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کہتے ہیں ایسا درختوں کا جھنڈ جس میں جہاں وہ درخت ہوں زمین نظر نہ آئے، اتنے گھنے درخت ہوں وہاں پر۔ فرمایا ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، یہ گھرے جنگل کے اندر نہریں چل رہی ہوں تو انسان کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، وہ کیسا باغ، ایسا باغ جس کے اندر اوپر سے دھوپ نہ پڑے اور نیچے پانی کی نہریں چل رہی ہوں، پھر انسان کتنا سکون وہاں پر محسوس کرے گا۔ فرمایا تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ گھر، پاکیزہ مکان اس کو ملے گے، فی جنات عدن، ایسے جو مستقل ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، قرار پکڑنے کی جگہ ایسی ہوگی جو مستقل ہے اس کی۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہاری یہ کامیابی ہے جو بڑی کامیابی ہے، کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ معاملہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، اللہ رب کریم نے حل بھی بتا دیا ہے کہ دنیا میں مال دیا ہمیں اللہ نے، اور عزت دی اللہ نے، اقتدار دیا اللہ نے، اولاد دی اللہ نے، یہ جسم ہمیں عطا کیا اللہ نے، یہ خاندان برادری ہمیں دی اللہ نے، ہمارا کوئی کمال ان ساری چیزوں میں ایسا نہیں ہے۔
محنت جتنی آپ نے کی اس سے کئی گنا دوسرے اور بھی کر رہے ہیں، وہ محنت بھی کرتے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہ جب بھی پریشانی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ بات باور کرا دی ہے کہ اگر یہ تجارت کر لو گے تو تم آگ سے بچ جاؤ گے، عذاب علیم سے بچا لیے جاؤ گے، اور کامیابی بڑی ہے۔ لیکن ہے یہ خیر کا معاملہ اگر تم سمجھ لو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس خیر کو سمجھیں جو اللہ رب کریم کی طرف سے ہے، تاکہ میری اور آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرا عشرہ ہے نا، یہ عتق من النار کا ہے، آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ یہ آگ سے بچنے کا عشرہ ہے تو اللہ رب کریم نے اس سے بچنے کا ذریعہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مال کی محبت اپنے اندر سے نکال دیں اور اپنے نفس کے خلاف جدوجہد، محنت اور کوشش کریں تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔